السلام علیکم، میں عابد کریم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن لازم دبائیں. اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی ہیں ہمارے جن کی بیچاروں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ پردیس میں جو ہے نا، خاص طور پر عرب ممالک میں ہمارے پاکستانی ٹھیکیدار جو ہیں، جو یہ مستریوں کا کام کرتے ہیں، مستری ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے، یہ ٹھیکیدار مزدوری کھا جاتے ہیں. اور یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جب میں شروع میں گیا تھا نا 2007 میں، مجھے بولی نہیں آتی تھی وہاں کی، عربی نہیں آتی تھی، تو ایک ٹھیکیدار میرا بھی 900 ریال کھا گیا تھا. اللہ ان کو ہدایت دے. مگر یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت پر ہی بیچارے لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نئے بندے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مگر یہ تعاون نہیں کرتے، الٹا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے اور بھی جاننے والے بہت ہیں. میرا ایک کزن ہے، اس نے بھی مجھے یہی شکایت کی کہ میرے پیسے اتنے لوگ کھا گئے. تو اسی طرح لوگ بیچارے ہزاروں اپنے ریال درہم بیچارے نہیں لے سکتے ان سے، وہ لوگ کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے ان کو مزدوری. کام کروانے کے بعد ہر آئے دن ان کو یہی لارا لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ بس یہ جمعرات آئے گی، اس جمعرات کو آپ لوگوں کا حساب کریں گے. مگر حساب نہیں کرتے وہ، بس اپنا ٹائم نکلواتے ہیں. 2 4 مہینے ان کو ذلیل کرتے ہیں، بس خرچہ پانی دیتے رہتے ہیں. وہ نئے بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنا خرچہ تو لازم چلانا ہوتا ہے. وہ بھی اسی لالچ میں رہ جاتے ہیں بیچارے کہ چلو خرچہ مل رہا ہے، باقی اکٹھے مل جائیں گے. جب وہ باری آتی ہے اکٹھے پیسے لینے کی، تو وہ پیسے نہیں دیتے، ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو نیا بندہ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ نہ اس کو بولی آتی ہے، نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ کس کے پاس جائے اپنے جو ہے نا، یہ اپنی جو ہے داستان لے کر کے، یار میرے پیسے نہیں دے رہا فلاں بندہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے عرب ممالک میں، خاص طور پر جو انڈین لوگ ہیں نا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. حالانکہ ان کی ایک ریاست ہے کیرلا، وہاں کے لوگ تو اپنے لوگوں کو بزنس بھی کر کے دیتے ہیں. چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے اپنے لوگوں کو بزنس کرواتے ہیں پیسے دے کر. کوئی شاپ ڈال کر دے دیتے ہیں، کوئی ورک شاپ بنا کر دے دیتے ہیں، یا ایسا ویسا کوئی کیفٹیریا وغیرہ، کوئی ہوٹل وغیرہ، اس طرح سے ان کو بزنس کرواتے ہیں. اور بنگالی ہیں جو بنگلہ دیش کے، ہمارا پہلے پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ بھی اپنے لوگوں کو جو ہے اکیلا تنہا نہیں چھوڑتے. کم سے کم اگر ان لوگوں کی جو ہے نا تعاون، اگر ان لوگوں کا تعاون نہیں کرتے تو کم سے کم ان لوگوں کی یہ مزدوریاں بھی نہیں کھاتے. مگر ہمارے پاکستانی جو ہیں، میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، ان کی بہت زیادہ شکایتیں ہیں. یہ لوگ خاص طور پہ یہ جو مزدور طبقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیکیداروں کو بہت بیچارہ جو ہے نا، یہ ٹھیکیداروں کو بہت زیادہ روتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں، مزدوری کروا لیتے ہیں، اس کے بعد پیسے نہیں دیتے. اور یہ میں ایک مثال نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو ہزاروں ویڈیوز ملیں گی اور ہزاروں شکایتیں ملیں گی. آپ جا کر عرب ممالک میں ان مزدوروں سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو وہ مزدور ساری حقیقت ان کی کھول کے رکھ دیں گے. بہت کم لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایماندار ہیں. ان کا حساب کتاب کا دن ہوتا ہے جمعرات کو حساب کتاب کرتے ہیں اور پیسے وہ ساتھ دے دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں. نہیں تو وہاں پر زیادہ تر جو ہے نا زیادہ تر جو ٹھیکیدار ہیں وہ تو بے ایمان ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، مزدوری کروا لیتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت خرچہ پانی دیتے رہتے ہیں. وہ بیچارے نئے آدمی ہوتے ہیں، وہ بھی لگے رہتے ہیں. وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو لاسٹ میں ایک ساتھ اکٹھے پیسے مل جائیں گے. مگر یہ 2 4 مہینے ان سے لگوا کے ان کے کافی سارے پیسے جب جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان کو دھکا مارتے ہیں کہ چلو نکلو یہاں سے، کوئی پیسے پوسے نہیں ہیں. اب جو نیا بندہ ہے اس کو عربی نہیں آتی وہاں پر، ٹھیک ہے، اس ملک کی بولی نہیں آتی. وہ کس کے پاس جائے، کس محکمے میں جائے بیچارہ اپنی داستان لے کر کے، یار یہ بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا. پھر کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے، کیونکہ
ان کا وہ شعبہ نہیں ہوتا، مگر کام نہ ملنے کی وجہ سے اس شعبے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ویزا ہوتا ہے نا اس کے اوپر شعبہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا. مطلب کہ کوئی اے سی کا کام کرتا ہے تو اس کا اے سی کا شعبہ لکھا ہوگا، فنی تبرید کا. تو کوئی اگر بجلی کا کام کرتا ہے تو اس کا وہی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کا عامل لکھا ہوگا اوپر، ٹھیک ہے. تو کوئی بلڈنگ لائن میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کا عامل منزلی لکھا ہوگا. اس طرح مطلب کہ شعبے لکھے ہوتے ہیں. وہ کچھ لوگ بیچارے شعبے بھی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ کسی کا مکینک کا شعبہ ہے تو وہ کر رہے ہیں مزدوری، وہ کہتا ہے کہ یار اب میں کس پولیس والے کے پاس جاؤں یا کس محکمے میں جاؤں کہ اس کے بولوں کہ میں ادھر کام کر رہا ہوں، یہ میری مزدوری نہیں دے رہا. تو وہ الٹا سوچتا ہے کہ یار پولیس والا یہ نہ کہے کہ تو اس کا کام کیوں کر رہے، تیرا تو شعبہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اپنے کفیل کے ساتھ بات کرا یا ایسا ویسا. حالانکہ ایسا ویسا نہیں ہوتا. وہاں کے جو محکمے ہیں، پولیس ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ٹھیک ہے. مگر ہم بیچارے پاکستان سے گئے ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہی پنجاب پولیس کھڑی ہے، مگر اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ تعاون کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جاتا ہے. اور آپ لوگوں سے کوئی رشوت وغیرہ نہیں مانگی جاتی، ٹھیک ہے. آپ ڈرا نہ کریں. آپ کسی بھی پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہیں نا، آپ وہاں پہ جا کے کم سے کم ان کے محکموں کے لوگوں کے ساتھ آپ بھی تعاون کیا کریں، ان سے تعاون لیا بھی کریں. آپ لوگوں کی وہ بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے. آپ کسی جنگل میں بھی کھڑے ہیں نا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ نے اگر وہاں کی ہیلپ لائن پہ کال کیا ہے تو بھاگا ہوا آئے گا اپنی گاڑی پر، کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ بھی تعاون کیا کریں لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کے ادارے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کچھ غلط دیکھیں تو لازم کسی کو بتائیں کہ بھائی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے. تو پاکستانی ہیں جو جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ یہ مزدوری کھا جاتے ہیں، بھائی یہ مسئلہ ہے کیونکہ پاکستانی ہیں وہ، ٹھیک ہے. میں سب کا نام نہیں لے رہا، مگر یہ پاکستان کے لوگوں کی بہت زیادہ شکایتیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی بھائی کو برا لگتا ہے تو لگے، مگر میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی، مزدوروں کی، نئے لوگوں کی بیچاروں کی مزدوری یہ کھا جاتے ہیں. خاص طور پر عرب ممالک میں تو بہت زیادہ شکایتیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے. تو دوسرے ممالک میں بھی ہیں، یہ جو یورپ ممالک میں جاتے ہیں بیچارے اللیگل وزٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر جو ہے اپنا اسائلم لے لیتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو کام کوئی نہیں دیتا وزٹ پہ زیادہ، اور کام دیتا ہے تو جہاں پہ تنخواہ ایک بندے کی 1000 یورو ہوتی ہے تو اس کو وہ 300-400 یورو پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی ان کو ذلیل کر کے دیتے ہیں وہ بھی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی جو ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، میری تو یہی ریکویسٹ ہے. باقی ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندہ بھی وہاں پہ بے ایمان نہیں ہے، مگر زیادہ تر اکثریت یہی ہاتھ کر جاتے ہیں کہ لوگوں سے مزدوری کروا کے ان کو پیسے نہیں دیتے. تو سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے وہاں پہ جو میں نے بتایا کہ وہاں پہ جا کے آپ اپنا خیال رکھیں. دوسرا جو سب سے بڑی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے آپ لوگوں کے لیے گزارش ہے، وہاں پہ جا کے آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں یا یہاں سے کچھ نہ کچھ ہنر سیکھ کے جایا کریں. اگر وہاں پہ ہنر سیکھتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہاں پر. اگر آپ مزدوری کر کے 1500-2000 ریال وہاں پر کماتے ہیں یا 1500-2000 دبئی میں کماتے ہیں، تو آپ اگر وہاں پہ کام سیکھیں گے نا کسی بھی ورک شاپ میں یا کسی بھی مطلب کہ کوئی بھی ٹیکنیشین بن جائے مثلاً تو آپ لوگوں کو کم سے کم 1000 ریال یا 1000 درہم تو کہیں نہیں گیا نا. آپ کو اتنی تو سیلری دیتا ہے جس کے پاس بھی آپ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں، 1200-1500 تک بھی دے دیتے ہیں نئے بندے کو، ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں، تو اس میں آپ کو بعد میں فائدہ ہوتا ہے. سال یا 2 سال کو نہ دیکھا کریں. آپ یہ چیز نہ دیکھا کریں کہ یار میں یہاں کمانے آیا ہوں، میں اب کام سیکھوں، میرا ٹائم ضائع ہوگا. یار اگر آپ 1500 کما لیں گے تو 1000 مل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ پکے بھی ہو جائیں گے، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور کام بھی سیکھ جائیں گے. آنے والے وقت میں
سال 2 سال 3 سال کے بعد آپ کو بہت فائدہ جو ہوگا، جو عزت ہوگی وہ علاوہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ دیکھا کریں۔ میں تو یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی نہ کوئی کام سیکھ لیں وہاں جا کر۔ ایک تو آپ لوگ بولی بھی سیکھ جاتے ہیں وہاں کی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس کام کرتے ہیں نا وہاں پہ آپ لوگوں کو وہ صرف کام نہیں سکھاتا، وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، بولی بھی سکھاتا ہے، آپ کے روٹی پانی کا خرچہ وہاں سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تنخواہ بھی دیتا ہے آپ لوگوں کو۔ خاص طور پہ جو ورکشاپ ہے نا، ورکشاپس جتنی بھی ہیں ان میں تقریباً میں نے زیادہ تر شکایتیں نہیں سنی، تقریباً 80% میں نے شکایتیں نہیں سنی کہ وہ لوگ جو ہے کام سکھاتے ہیں، ساتھ جو ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے منتھلی، بھائی کتنا دیں گے ہمیں منتھلی کام سکھانے کے ساتھ ساتھ، تو وہ دیتے ہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ وہ کھا جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو میں آپ لوگوں کو باتیں کر چکا ہوں ان پہ دھیان دیجیے گا، یہ آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا آپ لوگ انتظار کریں۔ میں اسی طرح انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ حقیقت اور کچھ نہ کچھ سمجھاؤں گا جو آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، کیونکہ میں ان باتوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں، وہ باتیں بتانے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں جو میرے سامنے سے گزر چکی ہیں، جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس پہ توجہ نہ بھی دیں گے تو کل کو آپ وہاں پر پہنچیں گے جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ گزرے گی تو آپ لوگوں کی پھر تب آنکھیں کھلیں گی اور میری ویڈیو یاد آئے گی کہ یار ایک بندے نے ویڈیو میں حقیقت بیان کی تھی مگر ہم نے توجہ نہیں دی تھی۔ تو اسی لیے اپنا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی۔ شکریہ۔